علی بھائی ایک اور جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن، اور اس پہ عرفان شاہ مرزی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ میرا خیال ہے کسی مقصد، اچھا ہاں وہ میں سوال ہے چھوڑ دو، مجھے سمجھ آ گئی. وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے، یعنی وہ سارے معاملات کہ جانتے ہیں بھائی صلح حسن کیوں ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے جی، تو وہ حضرت حسن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ. تو ذرا یہ ہمیں ناسبی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی صلح جو ہے نا، یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے کہاں جاتی، کیونکہ اس 20 سالہ دور میں بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں. حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر، وہ شرائط نہیں بتاتے. اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے. ایڈا بم چھوڑ دیتا ہے نا ناسمیاں ہوتے ہیں، قیامت تک روون گے. اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے. صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، گود میں اٹھا کے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی، اس کی وجہ سے. تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی. قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے. اس کی وجہ سے صلح، یہ قربانی کرے گا، اپنی مسند چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چنا تھا. تو انہوں نے صلح کی، اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں، وہ ساری شرائط تھیں. اور کئی شرائط ہیں، موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے. الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ، اس میں موجود ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے. اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت، جس میں کہتے ہیں نہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے، وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح، انہوں نے پورے الفاظ اس پہ کلیئر کیے. بھی ٹائم نہیں، جس کو شوق ہو یہ پڑھے. پیسے لے کے صلح کی ہے، وہ تو انہوں نے ساری کے سارے معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے گورنر جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے. بہرحال یہ صلح کی شرائط سنیں. نمبر 1، حضرت معاویہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے. چلایا ہے انہوں نے نظام حکومت، اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا. صحیح مسلم میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا، لہٰذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں. صحیح مسلم 4776. عمر بن عاص کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں. جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ یہ صحیح مسلم ہے سنابلی صاحب، یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے حکمران نے لکھوائی ہوئی. صلاح الدین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے 4776 صحیح مسلم. تو عمر بن عاص نے بھی سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر، اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تم اس کی نافرمانی کرو. تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا ہے کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا. اچھا جی، دوسرا، اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے. یہ بھی خلفائے راشدین کی سنت تھی، چھوڑی. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی. صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. اور حاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے جس طرح کہ ابو بکر نے عمر کو کر دیا تھا. دیکھو عمر بیٹے تھے ابو بکر کے. یہ پوری روایتیں میں پھر اور پاسے ٹور پاؤں گا، جس کو شوق ہے یہ پڑھے. میں نے اس میں یہ ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیوں، ساری کی ساری روایتیں. تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورا کے اوپر نہیں چھوڑا، زبردستی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئیں. اس کے بعد سنیں تیسری شرط، سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں. یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، مسلم لیگ کے لوگ فارغ، مسلم کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کے لوگ فارغ. انہوں نے کہا اور ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کارروائی نہ کی جائے. انتقامی کارروائیوں کی ایک پوری داستان ہے.
اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پر، ممبروں پہ، سیدنا علی پر، نعوذ باللہ. اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمس، جو مال غنیمت میں سے، مال فے میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورۃ الانفال کے اندر، وہ آل محمد کو ملے. کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا تھا حضرت حسن کا، او وظیفہ پائی معاویہ نے نہیں لایا، وہ اللہ نے لایا ہوا ہے، اہل بیت دا. دیکھو فراڈ کرتے ہیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا، سچی وکالت کریں. تو یہ ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے معاملات لکھے. اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں نا ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی اہم. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب. صحیح نہیں، حسن تک. اور کہتے ہیں بس یہ حدیث سے سارے معاملات کور ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں ہادی اور مہدی جس کے لیے دعا کی ہے اس کے اعمال ویسے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں کہ لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا، سنتوں کو بدلا جائے گا. کتنی میں نے روایتیں بخاری مسلم کی، باقی تو چھوڑ دیں. اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے. یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جعلی ہے. تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں. آپ سمجھ کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کرتا ہے. ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث، ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی اس کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ نہیں نا فٹنگ بیٹھتی. اگر بیٹھ جائے تو ہم مان لیں، ٹھیک ہے. اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر کسی کے لیے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا. تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اور پوری گل پڑھو، اس میں الفاظ ہے کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں، اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا. اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی رہے گی. اور اس معاملے میں بدعا رہی، کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل النبوہ میں، یہ میں نے سارے ڈالے ہیں امام بہیقی کی کتاب میں، اس میں راوی آگے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا. اور یہ روایت آدھی لکھی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر نے بھی آدھی لکھی، حضرت معاویہ کے دفاع میں 150 صفحہ کالا کیا، اور یہ والی روایت آدھی لکھی. آگے راوی کا فام بتایا نا، سلف کا فام، پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آدھی باتیں بتاتے ہیں. ہم احترام کے دائرے کے اندر. اب یہ کہیں گے جی جب ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا، کہ کتاب الاوائل کہ جو کام پہلی دفعہ ہوئے اس میں انہوں نے یہ بات بھی نقل کی کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا تھا چربی کی وجہ سے. اور یہ روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے. تو پریکٹیکلی ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے. کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے، جو ہے ان کو بیٹھ کے ممبر پہ خطبہ دینا پڑتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے؟ اور پھر یہی حدیث دلائل النبوہ میں ہے، امام بہیقی کی کتاب میں. امام بہیقی نے کتاب لکھی ہے 3500 احادیث پہ مشتمل، دلائل النبوہ. اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کی غیبی خبریں نقل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی پریڈکشن کی اور وہ اسی طریقے سے منوان پوری ہوئی. اس میں وہ لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا. 3 دفعہ نہیں ہے تو 4تھی دفعہ یہ الفاظ نکلے. اور آگے راوی کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دی ہوئی بد دعا، یا آپ اسے دعا کہہ لیں یا دعائے ضرر کہہ لیں، پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا. یہ الفاظ ہیں دلائل النبوہ میں. تو محدثین تو اسے ادھر موجود ہے کانا یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے. یہ روایت کانا یکتب الوحی مسلم میں نہیں ہے، دلائل النبوہ میں، اور وہاں سے بھی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ لکھے ہیں. تو میں نے تو کربلا والے ریسرچ پیپر میں ساری روایتیں ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا. تو وہ اسی طریقے سے اسے پھر ہم پوچھتے ہیں دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے یہ حدیث؟ وہ خبر اس میں سے نکلتی ہے نا. تو یہی خبر نکلی اور کیا نکلی ہے؟
تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں, جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں. خام خواہ اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. سوال چیزیں ڈسکس ہوں گی. میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے, اگر یہ رول مان لیا جائے. یہ ہر ممبر پہ کہتے ہیں کہ حج تمتع پہ پابندی لگی, حضرت ابن عمر نے مخالفت کی, اور ان کا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے, اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں. تو ہم ہی کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطیاں کیوں آپ بیان کرتے ہیں. اچھا, پھر وہ حدیث مسند احمد سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ قول ہے, انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا قول بتاتے ہو, قریب آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جو کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے, یہ تو خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ کروڑوں معاویہ لیں, ایک حضرت عمر کے برابر نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہوں, دعائے خیر ہی کرتا ہوں سب کے لیے, کیونکہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں, میں ان کو نعوذ باللہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح. بلکہ اصول کافی میں بھی بلکہ یہ نہج البلاغہ میں سیدنا علی کے جو خطوط ہیں معاویہ کے لیے, وہ السلام علیکم سے شروع ہوتے ہیں. کوئی منافقانہ اس میں معاملات نہیں ہیں, لیکن غلطی اپنی جگہ سیدھی. اچھا, اب تھوڑا سا ٹیکنیکل ذرا کوسچن ہے محدثانہ قسم کا, کہ جو محدثین اہل سنت ہیں ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں ہیں, اور یعنی جرح بھی کہہ لیں, تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ ٹرم سمجھتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں. جرح تعدیل تو یہ ہے کہ دیکھیں جی, یہ مجھ سے پہلے بھی سوال کئی دفعہ کیا گیا, شکر ہے یار آپ نے یہ سوال کیا, ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی حضرت معاویہ کے اگر کردار اس طرح کا تھا, ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں. بھائی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے. لوگوں نے تحقیق کر لی ہے کہ صحابی نے بہت بڑے بڑے جرم کیے, صحابہ میں سے ہوئے, زنا تک ہوئے, لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھا. اور یہ پاسبل ہے. کیسے پاسبل ہے سنیں, مجھے بتائیے, ایک شرابی کبابی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو, اس کو آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ تمہیں دیتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو, دے گا؟ زنا کے لیے عورتیں دے دیں, کرے گا. شراب دیں, پیے گا. وہ کہے گا یار جو بھی ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا. جس طرح ابھی کئی مسلمان ہیں سارے کام کرتے ہیں, کہتے ہیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا, نماز بالکل نہیں پڑھتے, شراب بھی کبھی بھی پی لیتے ہیں. یعنی کوئی شخص بعض اوقات کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کرنا. اور اس طرح کا ایک کام ایسا تھا جو نبی نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا. صحیح مسلم کی پہلی حدیث بخاری میں موجود ہے, اور یہ چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور صحیح مسلم میں تو اتنے خطرناک الفاظ ہیں سیدنا علی کے, جنگ نہروان والے چیپٹر میں سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے نا تو یہ تکلیف مجھے گوارا ہے, لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی جھوٹی حدیث بیان کروں. پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ جو خوارج کو قتل کریں گے وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے. یعنی وہ اپنی امت, اپنی قوم کا, اپنی فوج کا موٹیویشن لیول رائز کر رہے تھے کہ میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے گر پڑوں نا یہ مجھے گوارا ہے, جھوٹی. لہذا صحابہ کرام رضوان, چاہے مغیرہ ابن شعبہ ہوں, عمر بن عاص ہوں, بسر ہوں, معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام, چاہے شیعوں کو برا لگے, رافضیوں کو, ہم سلامتی کی سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ظاہر ہم قبر پہ جائیں گے, ان صحابہ کی قبروں پہ تو السلام علیکم کہیں گے, نماز میں بھی کہتے ہیں. تو یہ سب کے سب جو ہیں لوگ, ان لوگوں سے روایتیں احادیث میں لی جائیں گی, کسی سے جھوٹ ثابت نہیں ہے. اور ان صحابہ سے کوئی ایسی حدیثیں نہیں جو باقی صحابہ نے روایت نہ کی ہوں, کوئی تفرد نہیں ہے. باقی صحابہ اگر ان کی حدیثیں نہ بھی لی جاتی, باقی صحابہ سے حدیثیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں. روایت حدیث میں یہ قابل قبول ہیں, اس اعتبار سے کوئی ان کے اوپر جرح نہیں ہے, ایکسیپٹیبل ہوں گے. باقی کسی کی پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, وہ تو پھر بخاری مسلم نے ان کی کئی باتیں نقل کر دی ہیں نا جی. اب میں اس طرف چل پڑوں گا, وہ تو نقل کر دی. البتہ آپ پرٹیکولر اگر وہ بات کریں گے تو بڑی بڑی خطرناک روایتیں بھی موجود ہیں. اب میں بیان کروں یا نہ کروں, ایک آدھ بتا دیتے ہیں آپ کو, ویسے تو بہت ساری ہیں. شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے قیام رمضان کے اوپر نا, 8 اور 20 تراویح کے اختلاف پہ, ٹھیک ہے جی. اس میں ایک حدیث کے اوپر جرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں, قیام رمضان والی اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تراویح کے مسئلے پہ. حدیث جو وہ حنفی پیش کرتے تھے نا وہ 20 تراویح کے اوپر, اس حدیث میں کچھ خامیاں نکالتے ہوئے انہوں نے نا ایک خامی یہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی ابن الجعد ہے.
علی ابن الجعد، اور یہ وہ راوی ہے، شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے، ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہے ہیں، یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ۔ علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ان کا تعارف بھی کراؤں گا تو پیروں سے زمین نکل جائے گی۔ علی ابن الجعد، علی ابن الجعد، یہ بات آپ نے کبھی، آپ لوگ تو میرے یار غار بھی آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مجھ سے آپ نے کبھی نجی محفل میں بھی ایسی بات سنی ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں منوا سکتے۔ علی ابن الجعد نے یہ بات کہی، اور شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس راوی کے اندر تو یہ خرابی پائی جاتی تھی، اور یہ حنفی ہمیں اس کی روایت پیش کر رہے ہیں، پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ اہل سنت کے امام ہیں اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود۔ اور وہ اس لیے انہوں نے لکھا کہ میں نے علی ابن الجعد پہ جو یہ نقل کی ہے نا جرا، اس کی بنیاد پہ میں اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ رہا، میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک موجود ہے، اس کا PDF موجود ہے۔ اب آپ نے پوچھا علی ابن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ جی احمد بن حنبل کے استاد ہیں، جس سے مشاہد جاتے ہیں صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں، یہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی ابن الجعد۔ امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سننی ہے، آپ اس کی روایتوں پہ جرا کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، تو ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائیں اور شیخ زبیر صاحب کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں۔ اگر ضعیف، تو اتنے بے ایمان ہے نا، ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا تو حل کوئی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ لکھتے رہے ہیں، یہ تو میں آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ ویسے اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، سورہ الذاریات میں آتا ہے، ایک جوڑا اور ہو جانا چاہیے ہے، ہونا چاہیے۔ سنو پھر دوسرا جوڑا یہ ہے، میں ویسے ٹوتھ ریویل کر دیتا ہوں، میں نے مسئلہ نمبر 130 جب ریکارڈ کروایا تھا نا نماز وتر پہ، اس میں نے ایک بات کی تھی صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے اوپر باب باندھا نا امام بخاری نے، ذکر معاویہ، فضائل معاویہ نہیں، ذکر معاویہ، اس میں نے پوری بحث بھی کی ہے، اس میں بھی، اور ابن حجر اسقلانی کی پوری بحث مسئلہ 116 میں۔ اس میں حدیث وہ لے کے آئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک وتر پڑھا کرتے تھے، تو کسی نے ابن عباس کو آگے شکایت کی کہ امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان ایک وتر پڑھتے ہیں، ان کو ذرا دیکھیے۔ اچھا، حضرت ابن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ان کو چاہیے تھا وہ کہتے یار تمہارا دماغ خراب ہے، سنت بھی تو عمل کر رہے ہو۔ اور ابن عباس کی عادت یہی ہوتی تھی، وہ تو اتنے آؤٹ سپوکن تھے، میں نے بتایا جو لوگ جو مطلب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر کے اقوال بتاتے ہو، میں تمہیں نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے۔ بخاری میں آتا ہے ایک شخص نے آگے کہا کہ ابن عباس آج میں نے ایک پاگل بندے کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا 4 رکعتوں میں، اس نے کہا تجھے تیری ماں گم پائے، یہ ابو القاسم کی سنت ہے، تو اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ بنو امیہ کے گورنر جو ہے وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے۔ یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک لفظ سے چیپٹر ہے، ان لوگوں نے یہ تکبیرات ختم کر دی تھی، جس کو تعلق قادری صاحب ترک رفع دین پہ جو حدیثیں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریک گورنروں نے یہ مطلب، تو وہ ان کو بتایا گیا کہ جی وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں اور صحابی ہیں، فقیہ سے مراد سمجھدار ہیں اور صحابی بھی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا ابن عباس ان کو یہ کہتے کہ یار معاویہ نے ایک وتر پڑھ کے کون سا گناہ کیا ہے، یہ تو سنت ہے، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، صحیح بخاری میں، یہاں بھی کہنا چاہیے تھا، فقیہ ہے۔ یہ اصل میں وہی بات ان کی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جب کسی سے آکورڈ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا ہم، اسی کہنے یار چھڑ دو انہوں، آپ سیانا بیانا ہے، انہوں نہیں پتا یہ سیانا بیانا ہے، یہ فقیہ ہیں اور صحابی ہیں، یعنی اس کو نہیں پتا یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ اصل میں ابن عباس نے کہا ہے۔ اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیت ثابت کی ہے۔ اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی، تو اس پہ پھر وہ باب باندھ کے فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کرتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کیا معاملہ ہوا، یہ حدیث ادھر ہی ہے بخاری میں، لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں،
شرح معنی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائے، المتوفیٰ 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں. ابن عباس پہ بھی لگائے، انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا، طحاوی نہیں پھر سنی رہندا. جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی، اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے. یہ ابن عباس کی عادت تھی، وہ اس کو بھی کہتے ہیں نا تیری ماں تجھے روئے، تو کہہ رہا ہے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا، وہ تو بخاری میں. یہ طحاوی جو ہیں یہ ساروں کے امام ہیں یا خالی؟ نہیں، اہل سنت کے امام ہیں. اہل حدیث میں مانتے ہیں؟ جی اہل حدیث میں مانتے ہیں. 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حنفی بھی حنفی تو ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام حنیفہ سے بہت انسپائر تھے، ان کو تو حنفی کہتے ہیں. اچھا. یہ جو شرح معنی الاثار اور یہ باقی کتابیں جو ہیں وہ امام طحاوی کی کتابیں، اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی روایتیں اور بھی کئی مطلب نقل کی ہیں. تو امام طحاوی کی یہ کتاب، اور میں نے مسئلہ 130 وتر والے میں بتایا تھا کہ جب سے مجھے ایک حدیث پتہ چلی ہے نا تو میں ہمیشہ 3 وتر ہی پڑھتا ہوں. میں نے کبھی ایک وتر نہیں پڑھے، اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. لیکن میں نے ادھر کہا تھا ایک اور بات ہے جو بتانا نہیں چاہتا، وہ میں نے آج بتا بھی. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں بات اب چلی ہے تو یہ فیس بک پہ اس دن عمار خان ناصر صاحب ہے، بہت زبردست موقع کیا، گامدی صاحب کے شاگردوں میں قابل ترین آدمی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ نہیں پتہ ناسبی ٹائپ بھی ہیں تھوڑے. نہیں، سرفراز خان صفدر صاحب جو ہے نا دیوبندیوں کے جو محدث اعظم مناظر اعظم ہوا کرتے تھے، انہوں نے فیس بک پہ شیئر بھی کرائی ہوئی تھی. انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی. ہاں یہ شیئر کرائی تھی اور مجھے کسی نے بھیجی تھی، تو مجھے اس لیے تازہ دماغ میں، ورنہ میرے دماغ میں بھی نہیں آنی تھی. یہ میرے دماغ میں اسی لیے گونج رہی ہے کہ انہوں نے یہ روایت نقل کروائی کی تھی. بات کر رہے تھے کہ بھی شروع دن سے تو یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اصل میں اس لیے ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کبھی ایک وتر نہیں پڑھا. آپ جو ایک وتر پڑھتے تھے نا وہ کرتے تھے 2 جمع 1 2 جمع 2 جمع 1 2 جمع 2 جمع 2 1. ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صرف ایک وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں. وہ ایک پوری کو طاق کرنے کے لیے ہوتا سی، اکلوتا ہی کلا ایک نہیں ہوتا تھا. ہم جس وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر مسلمان پہ اللہ کا حق ہے، جس کی مرضی 5 پڑھے، جس کی مرضی 3، جس کی مرضی پڑھے 1. اس کی سے ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں. لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ وہ 1 پڑھے گا تو ساتھ 2 ملائی بھی ہوں، یہ بھی ہو سکتی تعویل. جس طرح کہ باقی حنفیوں کا یہ کہنا کہ اچھا حنفیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے 3 کے لیے 2 کو اور 1 کو الگ پڑھیں گے، وہ وتر ہو گئی نہیں. وہ اکیلے 1 کو 2 کے ساتھ ملا کے بھی نہیں مانتے ہیں. اور یہ حنفیوں کی تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے نا ایک وتر. وہ تو ایک وتر غلط سمجھتے ہیں، تو 3 وتر کے حق میں نا یہ معاویہ کے اوپر ابن عباس کے کامنٹس لے کے آتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں محدثین نے اس قسم کی جو اگر کسی سے الفاظ نکلے ہیں کہیں معاملے میں، امام نسائی کے بارے میں بھی آتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں جی وہ واقعہ ثابت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تمام محدثین امام نسائی کی جو شہادت کے واقعے میں چیزیں نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ بھئی انہوں نے ناسبیوں کے خلاف کتاب خصائص علی لکھی، وہ شہید کر دیے گئے اور وہ جو کچھ معاملہ ہوا. چلیں یہ کہتے ہیں واقعہ جھوٹا ہے، خصائص علی تو جھوٹی نہیں ہے نا. ہم پوچھتے ہیں کہ خصائص علی انہوں نے لکھی اور کسی کے خصائص کیوں نہیں لکھے ہیں؟ اس کا مطلب ناسبیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے. خصائص ابو بکر، خصائص عمر عثمان نہیں نہ لکھی انہوں نے. اور پھر اس کے بعد فضائل صحابہ بھی لکھی، لیکن حضرت معاویہ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا. امام حاکم نے کتنے صحابہ کے اوپر باب باندھے ہیں فضائل کے اوپر، لیکن حضرت معاویہ کے فضائل پہ نہیں لیا. لیکن باقیوں نے لیے، امام ترمذی نے بھی لیے، فضائل معاویہ باب باندھا ہے. مطلب ہم مانتے ہیں، میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا یہ فضیلت کے لیے کافی ہے، چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو. سمندری جہاد والی حدیث بعض لوگ اس کے اوپر بھی تان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی ہو فضیلت، فٹ ہو یا نہ ہو، صحابی کی فضیلت ہی بہت بڑی. ہم تو کسی صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن غلطی اپنی جگہ، سیدھی سی بات ہے. اچھا صحابی کی آپ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ اس میں غامدی صاحب بھی تھوڑا سا اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کیا غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یعنی ہر شخص جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا تو اس طرح برابر نہ کر دو. وہ ٹھیک ہی ویسے غامدی صاحب کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، منکرین زکوٰۃ، ارتداد کا شکار ہوئے ہیں. وہ لوگ وہی تھے فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مرتد کون ہوتا ہے؟ جس نے پہلے ایمان لیا لایا ہو. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی اصحابی، میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں گا میرے صحابہ ہیں، مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، پہ پھٹکار اور دور کر دو، انہوں نے میرا دین بدل دیا۔ اور دوسرے طریق میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ مسئلہ 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے یہ ساری روایتیں بیان کی ہیں۔ تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے، صحابی میں صحبت بھی کی ہو، خالی دیکھنے والا معاملہ نہیں، اور پھر وہ ایمان پہ قائم بھی رہا ہو، کیا مطلب مرتے دم تک۔ اگر بعد میں مرتد ہو گیا تو وہ صحابی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا، کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، وہ بھی صحابی نہیں۔ کعب بن احبار آپ کی زندگی میں ایمان لایا لیکن آپ کو دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں، جیسے ویسے کرنی، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ تو واقعی مطلب وہ غامدی صاحب کی بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے، اور اہل سنت میں ابن حجر اسقلانی وغیرہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جس نے صحبت بھی کی ہو اور وہ اس طرح کے معاملہ۔ باقی وہ صحابی والا معاملہ تو ورنہ تو وہ جو رافضی ہیں وہ تو اصحابی 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 کے اوپر ان کے مطلب وہ تو خلفائے راشدین کو نعوذ باللہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے 7035 جس میں عمار بن یاسر سے پوچھا گیا آپ جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں کیا رسول اللہ نے آپ سے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا تھا اس معاملے میں سوائے اس ایک عہد کے جو حذیفہ ابن یمان کو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ اب اس پہ لوگ بحثیں کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر یعنی علی معاویہ کے جھگڑے میں منافقین کا ذکر کر رہا ہے تو وہی معاویہ پہ منافقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، جب تک بالکل کلیئر کٹ کوئی بات نہ ہو۔ اگر عمار کو خود نام نہیں پتا تھے، وہ تو خود کا عمار حذیفہ کو پتا ہے، اگر کوئی خاص بات بتائی حذیفہ کو بتائی، باقی پوری امت کو جو بتایا وہ بتایا۔ یہ حضرت حذیفہ کی شہادت بھی ہوئی تھی غالباً انہیں جنگوں میں ہوئی ہے کہیں؟ نہیں، حضرت حذیفہ کاش زندہ رہتے۔ حضرت حذیفہ تو حضرت علی کی خلافت سے کچھ دن پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ بارہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے گئے کہ بیٹا علی کے ساتھ رہنا، کیونکہ رازدار رسول تھے نا، ان کو پتا تھا۔